نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم فصل نمبر 10 پڑھیں گے، واحد تثنیہ جمع۔ عربی کے اندر واحد اور جمع کے ساتھ ساتھ تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور جمع کہتے ہیں جو دو سے زائد جتنے بھی ہوں ان سب کو جمع کہتے ہیں۔ تو اسی کی بحث آ رہی ہے، یہ اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ واحد اور اس کے قسمیں اور اس کے احکام کیا کیا ہوتے ہیں، تثنیہ کے قسمیں اور اس کے احکام کیا کیا ہوتے ہیں، ایسے ہی جمع کی قسمیں اور اس کے احکام کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ اس کے بارے میں بتا دوں، مؤنث لفظی کے بارے میں میں نے غلطی کی تھی، ظلمتن کی، میں نے ظلمتن کا مذکر میں نے نورن بتایا تھا، بلکہ میں نے جو ہے اس کو اپوزٹ بتا دیا تھا آپ کو، اس کا الٹا، یعنی ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور نور جو ہے وہ روشنی کو کہتے ہیں۔ اس کا مذکر آتا ہے لیلن، رات۔ ظلمت بھی ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں اور لیلن رات کو کہتے ہیں۔ تو جو ہے آپ ابھی لیلن مان لیجیے، یا پھر اگر اور کوئی لفظ ملے گا اس کے مقابلے میں تو بتا دوں گا۔ عین کے مقابلے میں آتا ہے بصرن۔ بصرن قرآن میں بھی استعمال ہے۔ تو عین مؤنث ہے لیکن اس میں گھولتا نہیں ہے، عرب اسے مؤنث مانتے ہیں، لیکن بصرن جو ہے اسے عرب مذکر ہی مانتے ہیں، اور یہ مذکر ہے، تو اسے کہتے ہیں مؤنث لفظی، یعنی جس کے اندر جو ہے مطلب جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو۔ واحد تثنیہ جمع دیکھیے، اسم کی با اعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں۔ واحد تثنیہ جمع، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو، اور جمع 3 کو کہتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، یعنی ایک کو بتائے۔ دلالت کرنے کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، بتانا۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلن ایک مرد، امراتن ایک عورت، تو یہ واحد ہے، ایک پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ایک مرد ہی کریں گے اور اس کا ایک عورت ہی کریں گے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور، نون مکسور یعنی جو ایسا نون جس پر زیر ہو، ایسا نون جس پر زیر ہو، زیر کسرہ ہو، اور نون سے پہلے الف یا تو الف ہو یا پھر یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے رجلانی اور رجلینی۔ دیکھ لیجئے اسے، رجلن کے آگے الف بڑھایا اور اس کے بعد نون بڑھایا، اور نون کیسا بڑھایا؟ زیر والا۔ یا پھر جو ہے رجلن کے آگے یا بڑھائی اور یا سے پہلے الف، یا سے پہلے زبر دیا اور آخر میں نون بڑھا دیا، تو تثنیہ بن گیا، جیسے رجلن سے رجلانی، رجلینی ہو گیا۔ ایسے ہی ولدن سے ولدانی، ولدینی، اور مطلب ایسے ہی بنا لیں گے تمام اسم کی تثنیہ۔ آپ جو ہے اس کے آگے الف نون بڑھائیں یا تو پھر یا نون بڑھائیں، اور یا نون کے اندر جو ہے یا سے پہلے زبر دیں، اس بات کو دھیان رکھیں، تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ بھی ذہن میں اور جو مثالیں آ نہیں رہی ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمانی، مسلمینی، مینے، اسے مجہول نہ پڑھیں، بہت لوگ اسے مجہول پڑھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ کسرے میں، زیر میں بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اسے مجہول پڑھتا ہے، رجلانے، یہ ایسے نہ پڑھیں، رجلانی، ای کی آواز نکلنی چاہیے، نہ کہ اے کی آواز نکلنی چاہیے۔ امالہ نہیں کرنا آپ کو اس کے اندر، امالہ کہتے ہیں اسے، جو ہم یہ مجہول پڑھتے ہیں۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی 2 کا الگ سے صیغہ ہے۔ عربی زبان جو ہے اتنی فصیح اور اتنی بلیغ اور اتنی وسیع زبان ہے، اس میں اتنی کشادگی ہے کہ اس کے اندر تثنیہ کے لیے الگ سے صیغہ دے رکھا ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر یعنی تبدیلی، تغیر مانے تبدیلی کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے، یعنی لفظوں میں نظر آتی ہے، جیسے رجال مسلمون، یا تقدیراً جیسے فلکن بروزن قفلن ایک کشتی، اور فلکن بروزن اسدن کشتیاں۔ تو یعنی فلکن جو ہے یہ جمع ہے قفلن کے وزن پر، قفلن کا مطلب ہے ایک کشتی، اور فلکن کا مطلب جو ہے کشتیاں، اور اسدن جو ہے یہ بھی اسدن کی جمع ہے، تو یہ بھی جو ہے دیکھنے میں جو ہے واحد، ایک منٹ، ہاں یہ جو ہے یہ بھی دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ بھی جمع ہے، اسدن اسدن کی جمع ہے۔
فائدہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک، دو اور جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی کم سے کم 3 کو ہی جمع کہیں گے، اس سے کم ہوگا تو تثنیہ اور اس سے کم ہوگا تو واحد ہوگا۔ تو دیکھیے واحد میں جو ہے تغیر کرا، یعنی مطلب مسلمون تھا، اس کے آگے واو نون لگا دیا تو مسلمونہ ہو گیا۔ اس کی جمع کی بھی آگے جو ہے بحث آئے گی کہ جمع جو ہے کیسے بناتے ہیں، اور مسلمینہ کر دیں گے تو یہ بھی جو ہے جمع ہوتی ہے۔ رجلانی اور رجلینی میں جو ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق ہے، یعنی جب رجلانی جب ہوگا جب سبجیکٹ ہوگا، اور جب آبجیکٹ ہوگا یا پریڈیکیٹ، یا پھر پریڈیکیٹ نہیں، جب آبجیکٹ ہوگا یا پھر آفٹر پریپوزیشن، یعنی مطلب مجرور ہوگا جب یہ رجلینی ہوگا۔ جمع کی قسمیں با اعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر آپ پڑھ چکے ہیں منہاج العربیہ میں، جمع سالم اب پڑھیں گے آپ۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجالن کے اس میں واحد کا صیغہ رجلن سلامت نہیں رہا۔ دیکھ لیجئے غور کر کے، آگے بتا رہے ہیں کیوں سلامت نہیں رہا، بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی۔ اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، یہ باب تفعیل سے آتا ہے۔ یہ جمع مکسر کسر یکسر تکسیرا فہو مکسر، و کسر یکسر تکسیرا فذاک مکسر فہو مکسر۔ تو یہ جمع تکسیر باب تفعیل سے آتا ہے۔ تو مصدر بھی استعمال کر لیتے ہیں اس میں، مفعول کی جگہ مصدر کو بھی استعمال کر لیتے ہیں کسی چیز کا نام رکھنے کے وقت۔ مکسر اس میں مفعول ہے اور تکسیر اس کا مصدر ہے۔ تو دیکھ لیجئے رجلن کے بیچ میں الف ڈالا تو رجالن ہو گیا، تو اس لیے یہ وزن جو ہے ٹوٹ گیا۔ اگر آخر میں تبدیلی کرتے تو سلامت رہتا، بس یہی اس کے اندر آپ کو سمجھنا ہے۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل یعنی جس کے پہلے مضموم ہو، یعنی پیش ہو، مضموم ضمہ ہو، اور نون مفتوح ہو، یعنی ایسا نون ہو جس پر زبر ہو، فتحہ ہو، جیسے مسلمونہ۔ دیکھیے واو ما قبل مضموم ہو رہا ہے، یعنی واو سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ واو ما قبل مضموم، ما قبل کہتے ہیں پیچھے والے کو، یعنی واو کا ما قبل مطلب واو کے پیچھے میم ہے اور وہ کیا ہو، مضموم ہو، یعنی واو کے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو اور آگے واو کے نون ہو، ایسا نون ہو جس پہ زبر ہو، تو یہ جمع ہوتی ہے، اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ اور جمع سالم میں بھی جمع مذکر سالم کہتے ہیں، یعنی ایسی جمع سالم جو مذکر پر بولی جائے، جو مردوں پر بولی جائے، یا پھر یا ما قبل مکسور ہو، یا پھر ایسی یا ہو یا جس کے پہلے زیر ہو اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمینہ، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ مسلمینہ، یا سے پہلے دیکھیے زیر ہے میم پہ، تو یا سے پہلے زیر ہے اور آگے نون زبر والا، ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ تثنیہ میں نون کسرے والا زیر والا ہوتا ہے، زیر والا، اور جمع میں زبر والا ہوتا ہے۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن۔ دیکھیں مسلم کا وزن سلامت رہا، اس کے آگے الف اور تا لگا دی تو مسلماتن ہو گیا۔ یہ مسلمتن کی جمع ہے، مسلمتن کی جمع مسلماتن۔ دیکھیے مسلمن جو ہے یہ تمام حرف اس میں پورے ہیں، مسلمن کے اندر آخر میں گولتا تھی وہ علامت ہے، وہ جو ہے مسلمن کا، مسلمن لفظ میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس کا جو وہ آتا ہے نا مادہ سین لام میم آتا ہے، یعنی اسلم یسلم اسلامن، تو سین لام میم آتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو گولتا ہے اور میم جو ہے وہ دونوں زائد ہے۔ میم اس لیے آ رہا باب افعال سے، یہ اس میں فاعل ہے مسلمن، اور آگے گولتا جو ہے مسلمتن کے اندر جو آ رہی ہے وہ علامت ہے، مؤنث کو بتا رہی ہے، تو اس کو ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ سوچیں گے یہ بھی جو ہے جمع تکسیر ہونی چاہیے، نہیں، گولتا ہٹا کے پھر آگے الف تا لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی جمع سالم کی قسم میں سے ہے۔
لیکن کون سی جمع سالم ہے؟ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے یہ. تو اس کے اندر کوئی ویسی تبدیلی نہیں، بس الف اور تا آگے بڑھا دیں گے. مسلمون کے آگے الف تا بڑھا دیجئے تو یہ مسلمتن کی جمع بن جائے گی. یعنی تین، کم سے کم تین پر بولی جاتی جمع، تو تین افراد کے لیے یہ جمع بولی جائے گی، اور اس سے زیادہ کتنے پر بھی بولی جائے گی. با اعتبار معنی کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، یعنی 10 سے کم پر جو بولی جائے گی اسے جمع قلت کہتے ہیں. قلت کے معنی ہی کم ہوتے ہیں اور کثرت کے معنی زیادہ ہوتے ہیں. قلت اور کثرت اردو میں بولے جاتے ہیں لفظ، اور یہ عربی سے لیے گئے ہیں. تو قلت جو ہے وہ جمع ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، یعنی 10 لوگ ہوں ان سے کم پر جب بولیں گے تو یہ ان وزنوں پہ آئے گی وہ جمع. افعلن جیسے اقلبن، یہ قلبن کی جمع ہے، یعنی کتا. کتے اقلب جو ہے یہ 10 سے کم پر بولی جائے گی. ویسے ہی جو ہے افعالن جیسے اقوالن، یہ قولن کی جمع ہے، یعنی بات کرنا. افعلتن جیسے اطعمتن، طعامن کی جمع یعنی جا کے اگر کہیں پہ 9 کھانے رکھے ہوئے ہیں الگ الگ قسم کے تو ان کو کہہ دیں گے ہذہ اطعمتن، یعنی یہ 9 کھانے ہیں، تو ان پر یہ بولی جاتی ہے. تو دیکھیے عربی زبان میں کتنی وسعت ہے. فعلتن جیسے غلمتن، اور یہ غلامن کی جمع ہے. 10 سے کم غلام ہوئیں گے تو انہیں کہہ دیں گے غلمتن. اور جمع سالم بغیر الف و لام کے جمع قلت میں داخل ہے، یعنی آکلون، عاملون اور مسلمون، یہ بھی جمع قلت میں ہے جب اس پہ الف لام داخل نہ ہو. جیسے علماء ہے، علماء یہ جمع کثرت ہے، ابھی آگے پڑھ لیں گے آپ. لیکن اگر عالمین یا عالمون کہیں آپ، عالمون، عالمین، عالمون سے بنائے جمع مذکر سالم، عالمون اور عالمین، تو یہ بھی جمع قلت ہے. یعنی 10 سے کم اگر عالم ہو تو انہیں عالمون یا عالمین کہیں گے، لیکن اگر 10 سے زیادہ ہے تو انہیں علماء کہیں گے، علماء. جمع کثرت کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.